اپنے اللہ کے ساتھ بڑے راضی. تو میں کہا اللہ تمہارے ساتھ کل کہا جی میری تو اسی کے ساتھ آشنائی ہے, میں تو اور کسی آدمی کو جانتا نہیں. پھر میں چونکا اور ٹھٹکا, اور اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا لاہور کا ایک حاکم جو میں نے دیکھا ہے تو وہ سلطان سنگھاڑا فروز, اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں, کوئی واردات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہے, کوئی شکایت اس کے منہ سے کبھی, جب بھی میں اسے ملتا رہا, اب تو 3 سال سے پتہ نہیں کہاں غائب ہے, مجھے نظر نہیں آیا, لیکن میں اس کے حضور میں اس کے بعد بھی حاضری دیتا رہا. لیکن چونکہ اس کا درجہ اس اعتبار سے بہت بلند تھا کہ اس کی دوستی اب بزرگ ترین ہستی سے کائنات کی تھی, تو میں ذرا اپنی گفتار میں اور اپنی باتوں میں تھوڑا سا بادب ہو گیا. میں نے اس سے کہا کہ با سلطان جب تم اللہ کے ساتھ, ہاں کہنے لگا جی بس اس کے ساتھ ہی رہتے, شام کو جاتے ہوئے صبح کو آتے ہوئے منڈی سے سودا خریدتے ہوئے اس کے ساتھ. میں کہا اس کے ساتھ گفتگو بھی کرنا آ گئی, گفتگو بھی کرتی, مطلب کون سی زبان میں بات, کدا پنجابی بھی جانتا ہے, اردو بھی جانتا ہے, سندھی, جو بھی بولی بولنا جانتے. تو میں نے کہا ڈر نہیں کرنا, لو تو چیز ہی نہیں ڈر رہی ہے. تو میں نے کہا تو نے مجھے بتایا تھا ایک دن کہ 11 برس ہو گئے تمہاری شادی کو, تو تمہارے بچہ کوئی نہیں, کہنے گا نہیں میں اور رضیہ اکیلی. تو میں کہا اللہ سے کہو کہ اللہ تجھے بچہ نہیں, کہنے گا نہیں یہ تو بڑے شرم کی بات ہے, بزرگوں سے ایسی بات کیا کریں گے. ٹھیک ہے کہنے گا جی کیا برا سا لگتا ہے, وہ اس کو اللہ کو ایک بزرگ ترین بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں. اور میں کیا کہتا فضول سے آدمی لگوں گا کہ یہ بات مجھے ایک پتہ دے, میں ٹھیک ہوں, خوش ہے, میری بیوی اچھی خوش ہے, رہ رہی ہے جس طرح. تو میں نے کہا کہ کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی اس کے ساتھ دوست, چلو اگر آپ چاہیں تو ہو سکتی, اگر آپ نہ چاہیں تو نہیں ہوتی. تو میں نے جیسا کہ پہلے عرض کر رہا تھا جائزہ لیا اپنے سارے سالوں کا, سارے دنوں کا. میں نے کبھی یہ نہیں چاہا, میرا یہی خیال تھا کہ میں عبادت کروں گا, اور عبادت ہی اس کا راز ہے, اور عبادت کو لپیٹ کے رکھ دوں گا اپنے مسلح کے ساتھ, اور دن پر رات کرتا رہوں گا. لیکن وہ جو میرا منتہائی مقصود ہے نا, جو میرا محبوب ہے, اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کروں. میں یہی سمجھتا رہا اور آج تک بھی یہ سمجھ کہ عبادت ہی جو ہے یہ سارا راز اور سارا بھید ہے. حالانکہ عبادت سے ماورا, میں جو بات کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, عبادت سے پرے ہٹ کر ایک ایسی آرزو کی بھی تلاش ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ, جس کی کوئی ایک ہستی ہے نہ نظر میں آنے والی ہے, اس کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کروں, جیسا سلطان نے کیا تھا, جیسے اس کے علاوہ 4-5 بندے اور بھی میں نے دیکھے. اور اندازہ میں نے اس بات سے لگایا خاتون حضرات کہ اتنا خوش آدمی میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. جتنے لوگ تھے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے, وہ اپنی تائی کتنے مسائل آتے, پیسے کی جگہ اس کے پاس گیا, لوگ گھبرائے بھی ہوئے تھے, جذباتی بھی ہوئے تھے, وہ ٹھیک تھا اپنے اسی انداز میں جس انداز میں رہتا. تو میں نے کہا کہ تم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں یہ چلو کم سے کم خواہش ہی پیدا ہو, اور میں اس پلیٹ فارم سے اتر کر 2 نمبر کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤں, پھر میں وہاں سے سیڑھیاں چڑھ کے کہیں اور چلا جاؤں, میری نگاہ جو ہے اوپر ہو جائے. تو کہنے لگا کہ نگاہ اوپر کرنے سے, دیکھو ان پڑھ آدمی ہے, مجھ سے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ بابے کہاں ہیں, ان کا ایڈریس کیا ہے. اب میں انہیں کیسے بتاؤں کہ ایک سلطان سنگھاڑے والا دلی دروازے کے باہر جہاں تانگے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کھڑا ایک بہت عظیم بابا ہے جو ہے, اور نظر آنے والوں کو شاید نظر آتا ہوگا, مجھے پورے کا پورا تو نظر نہیں آیا. جب میں نے اسے یہ کہا کہ میں بھی اس کی طرف رخ کر کے اور منہ کر کے آرزو چاہتا ہوں, تو کہنے لگا باجی بات یہ ہے کہ جب ہم اوپر منہ اٹھاتے ہیں تو ہم کو آسمان نظر آتا ہے, ستارے نظر آتے ہیں, اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں,
کہنے لگا آپ کبھی مری گئے؟ میں کہا ہاں میں کئی دفعہ مری گئے۔ کہنے لگا جب آدمی مری جاتا ہے پہاڑی میں، جب پہاڑی پہ چڑھتا ہے، اونچائی پر پہنچتا ہے، تو پھر حال کا نظارہ لینے کے لیے وہ نیچے بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے اور نیچے بھی دیکھتا ہے، پھر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا سب کچھ۔ میں سمجھا سکتا ہوں نا بناتے خالی ایک طرف منہ کرنے سے نہیں ہوتا، جب آپ نیچے کو اور اوپر کو ملاتے ہیں تو پھر ساری وسعت جو ہے اس میں آتی ہے۔ اور یہ ایک راز ہے اس میں کا، جب آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں وسعت کے اندر داخل ہو رہا ہوں، اس کے الفاظ تو اور سے چھپے، پنجابی میں بات کرتا تھا، تو پھر اس کو قربت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ لیکن کہنا وہی پڑتا ہے جیسے بابے کہتے تھے حوصلہ کر کے کہ اے اللہ تو میرے پاس آ جا، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آ سکوں تیرے نوات میں۔ اور وہ یقیناً آتا ہے، بقول سلطان سنگھاڑے والے کے جانا نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کی اشارت کے پاس کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا، وہ آپ کے گھر کے قریب ترین مرکز کے اوپر پہلے سے موجود ہے۔ آپ بہت بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، دور جاتے۔ تو میں نے کہا اس کا مجھے کوئی راز بتا۔ راز کیا؟ مجھے کچھ ایسی بات بتا کہ جس سے میرے دل کے اندر، کہنے لگا جی آپ کے دل کے اندر کیا، میں تو سارے لوگوں سے، اپنے پاکستان کے لاہور کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو پورا لباس پہن کر نکلا کریں۔ میں نے کہا اچھا پورا لباس پہن کر آنے کے؟ سارے ہی میں کہا پورا لباس پہن کر۔ کہنے یہ دیکھو تانگے میں 4 بندے بیٹھے ہیں، پورا لباس نہیں پہنتے۔ میں کہا یہ بابو گزرا ہے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، اس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے۔ کہنے نہیں جی جب آدمی کم سے کم جب باہر نکلے تو جس طرح لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں باہر نکلنے کے لیے خاص طور پر، تو آدمی کو بھی اپنے لباس کے اوپر خصوصی توجہ۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ اخلاقی بات کرنی چاہتا ہے، لباس کے بارے میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ کہنے لگا وہ سارے کپڑے تو پہن لیتے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں پہنتا، تو ایسے ہی آ جاتا ہے لڑائی کرتا ہوا، اور لڑائی کرتا ہوا چلا جاتا۔ تو جب تک آپ چہرے پہ مسکراہٹ، یہ تانگے میں 4 بیٹھے ہوئے آدمی، کہنے لگا یہ تو بنانا جا رہے ہیں۔ ایک بی بی آ رہی تھی، برقع اس نے لیا ہوا تھا، ایسے نہیں کر لیتے نا، کہنے لگا نہیں دیکھو اس نے مسکرا، اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اور جب اللہ کی شکر گزاری سے آدمی نکلتا ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا یار ہم تو بہت عبادت گزار لوگ ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں۔ کہنے لگا جی پیران پیر کے شہر میں ہمارے وہاں، میں لال کھڑکی میں رہتا ہوں، وہاں بابا وریام رات کو باتیں سنایا کرتا ہے، بات ڈالتا ہے، کہانی قصہ۔ تو پیران پیر کے شہر بغداد میں ایک بندہ تھا جو کسی اپنی محبوب پر عاشق تھا، تڑپتا تھا، روتا تھا، چیخیں مارتا تھا، زمین پر سر پٹکتا تھا، اور اس کا محبوب اس کو نہیں ملتا۔ اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ اس کے درشن تو کرا دے۔ تو اللہ کو اس پہ رحم آ گیا۔ کسی بزرگ نے اس سے کہا کہ تو حالت کیا بنا رکھا؟ اس نے کہا میں کیا کروں، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو اس کا محبوب ایک مقررہ مقام پر جہاں بھی کہا گیا تھا وہ پہنچ گیا، اور یہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی دید کرانے کے لیے تیرے پاس آیا۔ تو اندر گیا، وہ جا کے چٹھیوں کا بنڈل لے آیا، جو خط وہ اس کی ہجر میں ساری عمر لکھتا رہا تھا، وہ کھول کے اس نے کہا سنو پہلا خط، جب تم میرے تصرف میں نہیں پھر میں تھا، میں یہ دکھی تھا، فلانا 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 فلانا، ساری حقیقت ایک خط رکھ۔ پھر اس نے دوسرا خط نکالا، دوسرا پڑھ کے رکھ دیا، پھر اس نے تیسرا کر کے نکالا، تیسرا۔ جب وہ 11ویں خط پہ پہنچا تو اس کے محبوب نے ایک تھپڑ مارا کہ گدھے کے بچے، میں تیرے سامنے موجود ہوں اپنی پورے وجود کے ساتھ، تو مجھے چٹھیاں سنا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھے اپنی پرانی ماضی کی حقیقت بیان کر۔ تو کہنے لگا باجی عبادت ایسی ہوتی ہے، آدمی چٹھیاں سناتا رہتا ہے،
محبوب اس کے گھر میں ہوتا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، جب تک اس سے بات نہیں کرے گا چٹھیاں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ بڑے مزے میں رہے، میں بڑا سخت جیلس ہوں ان کا، میں چاہتا ہوں کچھ کیے بغیر، کچھ کوشش کے بغیر، سٹرگل کے بغیر مجھے بھی ایسا ہی مقام مل جائے مفتہ مفت، اور میں اس لذت میں مبتلا ہو جاؤں جیسے ہم کسی نہ کسی لذت میں مبتلا ہو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا بھی ایک پرائز بانڈ نکلا ہے 3.5 کروڑ والا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ چاہے بھلے وہ میں اور ایمانداری کی بات کرتا ہوں، نکلے نہ نکلے، مجھے وہ عیاشی میسر آ جائے جو میں نے 5 آدمیوں کے چہرے پر، ان کے وجود پر، ان کی روحوں پر دیکھی تھی، کیونکہ ان کی دوستی ایک بہت اونچے مقام تک۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ